السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے خیبر پختونخوا سے 3 خبروں کے بارے میں۔ سب سے پہلی خبر اگر ہم شامل کریں تو وہ خبر ہے پشاور سینٹرل جیل کے بارے میں۔ پشاور سینٹرل جیل سے ایک قیدی فرار ہوا ہے اور قیدی کا نام سیف الرحمان بتایا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ سیف الرحمان جو ہے وہ ڈرگس کے کیس میں پشاور سینٹرل جیل میں قید تھا۔ عدالت نے اس کی ضمانت بھی جو ہے وہ خارج کر دی تھی۔ جب ہماری سپرنٹنڈنٹ آف جیل مسعود الرحمان سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ پشاور سینٹرل جیل میں کنسٹرکشن کا کام بھی شروع ہے، لیکن ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ پشاور سینٹرل جیل میں سبزی اور مختلف اشیاء خوردنوش کی چیزیں جو ہیں ان کی گاڑیاں پشاور سینٹرل جیل اندر آنا جانا ان کا لگا رہتا ہے، اور جب کہ قیدیوں کو بھی اندر لانے لے جانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سیف الرحمان ہے یہ انہی گاڑیوں میں جو ہے وہ فرار ہوا ہے۔ البتہ کیمروں کی مدد سے تفتیش جو ہے وہ جاری ہے۔ دوسری جانب آئی جی نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے 9 اہلکاروں کو معطل کیا ہے، جس میں 2 اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ بھی شامل ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا، اب یہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ یہ عملے کی نااہلی ہے یا ان کی ٹریننگ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ نہیں ہوئی۔ 8 اہلکار ایک ایم پی اے ایک سب جیل بنائی گئی تھی ایم پی اے ہاسٹل میں، 8 اہلکار پشاور سینٹرل جیل کے ان کی سیکورٹی پر محیط تھے اور ایم پی اے جو ہے ان کی سیکورٹی سے جو ہے وہ فرار ہوئے تھے۔ اب یہ دوسرا واقعہ جو ہے یہ تو باقاعدہ طور پہ پشاور سینٹرل جیل کے اندر سے جو ہے وہ قیدی فرار ہوا ہے۔ کچھ دن پہلے پی ٹی آئی کا ایک مظاہرہ ہوا تھا پشاور سینٹرل جیل کے باہر، پشاور سینٹرل جیل انتظامیہ نے ایک اعلامیہ جو ہے وہ شرقی تھانے کو لکھا تھا، جس میں کہا تھا کہ سینٹرل جیل کے اندر جو ہے وہ کافی حساس خطرناک قیدی جو ہیں وہ سینٹرل جیل میں قید ہیں، تو جس کی وجہ سے ان کے اندر جو سیکورٹی کا نظام تھا اس میں کافی خلل پیدا ہوئی۔ اور اسی طرح جو ہے ہم اگر بات کریں ہوم ڈپارٹمنٹ کو بھی اس کا ایک اعلامیہ بھیجا گیا ہے، باقاعدہ انویسٹیگیشن اس میں شروع کر دی گئی ہے۔ سی سی ٹی وی کیمراز کی مدد سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ قیدی کس طریقے سے فرار ہوا۔ البتہ قیدی کو فرار ہوئے جو ہیں وہ 2 دن گزر گئے ہیں، لیکن عملہ ابھی تک جیل انتظامیہ اس نتیجے پر نہیں پہنچ پائی کہ یہ قیدی جو ہے وہ کس طریقے سے فرار ہوا ہے۔ انکوائری شروع ہے، انکوائری کمیٹی بنا دی گئی ہے، ہر معاملے کی طرح اس میں بھی ایک انکوائری کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ دوسرا واقعہ جو ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے دیر لوور کا ایک واقعہ ہے، جس میں ایک نوجوان لڑکا ہے، ٹک ٹاکر ہے، پب جی پلیئر ہے، اس نے اپنے والد کو جو ہے وہ قتل کیا ہے اور والدہ جو ہے اس واقعے میں زخمی ہوئی ہے۔ لڑکے کا نام جو ہے وہ حسنین ہے، اور اس میں جو انٹرسٹنگ اینگل یہ ہے کیونکہ حسنین کی جو ویڈیوز ہیں ٹک ٹاک پہ اگر دیکھی جائیں تو حسنین جو ہے وہ پولیس اسٹیشنز کے اندر بھی اس کی ٹک ٹاک کی ویڈیوز ہیں اور باہر سے بھی اس نے ٹک ٹاک کی ویڈیوز جو ہیں وہ بنائی ہوئی ہیں۔ پولیس جو ہے وہ اس لڑکے کو کیوں اتنا اس لڑکے کے کلوز تھی، کیونکہ اس کو اندر آ کے ٹک ٹاک بنانے کی اجازت اور پولیس اسٹیشن کے باہر سے جو ہے وہ ٹک ٹاک بنانے کی اجازت دی جا رہی تھی۔ یہ تو پولیس ہی بتائے گی کہ کیا وجوہات تھی کہ انہوں نے اس لڑکے کو جس کا نام حسین خان ہے اسے حسنین خان جسے وہ ٹک ٹاک بنانے کی اجازت دیتے تھے۔ جبکہ تیسری اگر ہم بات کریں تو وہ ہم بات کریں گے پشاور کے کرائم کے بارے میں۔ گزشتہ دنوں 5 وارداتوں کے دوران 28 لاکھ روپے 2 موٹر سائیکلیں جو ہیں وہ چھینی گئی ہیں۔ ایک نجی یونیورسٹی کے طالب علم اور بارگین ڈیلر جس کا نام ہے اظہر الدین، ان سے جو ہے یہ 22 لاکھ روپے چھینے گئے ہیں۔ جبکہ گزشتہ رات جو ہے ایک واقعہ باناواڑی میں پیش آیا تھا، جس میں 3 موٹر سائیکل سوار راہزن نے 2 لڑکوں کو روکا اور ان سے موبائل چھیننے کی کوشش کی۔ مزاحمت کے دوران جو ہے جو راہزن تھے انہوں نے فائرنگ کی۔ فائرنگ سے جو ہے ایک راہگیر رکشہ سوار جو ہے وہ جاں بحق ہوا ہے، جبکہ فائرنگ سے ایک شہری اور ایک راہزن جو ہے وہ بھی زخمی ہوا ہے۔ راہزن جو ہے وہ گرفتار ہے اور باقاعدہ انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے کہ اس کے 2 ساتھی جو فرار ہوئے ہیں وہ کون تھے۔
تو پشاور کا اسٹریٹ کرائم کے بارے میں اگر بات کریں تو پشاور کا اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ کافی حد تک بڑھ چکا ہے. پشاور میں جب پولیس لائن دھماکہ ہوا اس سے پہلے بھی تو اسٹریٹ کرائم تھا، لیکن پولیس جو ہے وہ روڈوں پہ نظر آتی تھی. لیکن جب سے پولیس لائن دھماکہ ہوا ہے اس کے بعد سے پشاور کی پولیس جو ہے وہ تھانوں تک اور دفتروں تک محدود نظر آتی ہے، کیونکہ ہم بھی اسی شہر کے رہائشی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف چوکوں پہ پہلے پولیس الرٹ کھڑی ہوتی تھی، لیکن اب جو ہے وہ پولیس نہیں نظر آ رہی. تو اسٹریٹ کرائم اتنی حد تک بڑھ چکا ہے کہ ہر شہری جو ہے وہ خوف زدہ ہے. دوسرا یہ بھی بتاتا چلوں کہ میرے ساتھ تو آج تک اس طریقے کا کوئی واقعہ تو نہیں ہوا، لیکن میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ مجھ سے موبائل چھینی گئی ہے. اسی طرح اگر میں آپ کو پشاور کے صحافیوں کی بات کروں تو 8 سے زیادہ صحافیوں کے موبائل چھینے گئے ہیں. گزشتہ دنوں ایکسپریس کے ایک ساتھی سے اسلحے کے زور پہ جو ہے وہ موٹر سائیکل چھینی گئی ہے. ایئر وائی کا ہمارا ایک ساتھی ہے ظفر جس کا نام ہے، ان سے موبائل چھینی گئی ہے، اور کافی صحافیوں سے اس طرح موبائل چھینی گئی ہیں. جب ظفر سے ہماری بات ہوئی تھی تو ظفر کا کہنا تھا کہ موبائل کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، پیسوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن وہ جو مینٹل اسٹریس ہے وہ اس واقعے سے نہیں نکل پا رہا. انسان سے موبائل تو چلی جاتی ہے، کچھ لوگ تو افورڈ بھی نہیں کر پاتے، لیکن کچھ لوگ جب افورڈ کر پاتے ہیں ان کو جو مینٹل اسٹریس ہوتا ہے، جب آپ کے سر کے اوپر پسٹل رکھا جاتا ہے تو یہ ہر کوئی نہیں سہ سکتا. تو پشاور پولیس کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، اسٹریٹ کرائم کو کم کرنا چاہیے. پولیس کی نفری بھی تو کم ہے، لیکن اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ پولیس کی ذمہ داری ہے اور انہی کو کم کرنا چاہیے. ناظرین، ہم آپ کو اسی طریقے سے اپڈیٹس دیتے رہیں گے. آپ ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن نہ دبانا بھولیے گا تاکہ آپ کو ٹائملی اپڈیٹ ملتی رہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.